کہ آپ جب تک آپ کا ایک خاص مائنڈ سیٹ تیار نہیں ہوتا آپ کو واقعات بھی نفع نہیں دے سکتے۔ دیکھیں یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا مالک کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور آل پاور کون ہے۔ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے، تو وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ جب ایک انسان نفع اور نقصان کا مالک اتنی حقیر مخلوق کو سمجھ بیٹھتا تو مجھے یہ بتائیں اور شرک کیا ہے؟ سبيل الدموع سبيل مريح۔ اگر آج کے دور میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے تو خواتین کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو فیل ہوگا کہ اب تو صورتحال یعنی کہ چیخیں مارنے کی بات تو دور کی رہ گئی نا، یعنی کسی دشمن کو دیکھ کے یا کسی ایسی صورتحال میں جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ گھروں کے اندر سکون کی زندگی گزارتے ہوئے کاکروچز سے ڈرنے والی نسل تیار ہو گئی، کیڑوں سے ڈرنے والی نسل، اور یعنی ان سین فیئر ہے اور چھپکلی دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو جاسوسی کرتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور اس کی گردن کو اڑا اور آپ دیکھیں کہ بی پی لو ہو رہے ہیں، لوگوں کی حالت خراب ہے، بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ اب آپ بات کر رہی ہیں سورس آف انسپریشن کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک کاکروچ سے ڈرنے والی بچی کو یا خاتون کو یا ایک چھپکلی سے ڈر کے بے ہوش ہونے والے کو ہم کس طرح سے سمجھائیں کہ آپ کے لیے سورس آف انسپریشن کیا ہے، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم بات تو کر سکتے ہیں اور سننے والے سن بھی سکتے ہیں، لیکن چینج کیسے آئے گی؟ چینج کس طرح سے آئے گی؟ اس چینج کے لیے علم کا حصول ضروری ہے کہ آپ جب تک آپ کا ایک خاص مائنڈ سیٹ تیار نہیں ہوتا آپ کو واقعات بھی نفع نہیں دے سکتے۔ دیکھیں یہ خاص مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا مالک کون ہے، میرا پیدا کرنے والا کون ہے اور آل پاور کون ہے۔ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے، تو وہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ جب ایک انسان نفع اور نقصان کا مالک اتنی حقیر مخلوق کو سمجھ بیٹھتا تو مجھے یہ بتائیں اور شرک کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے توسط سے جو تعلیم دی ہے وہ تو یہی دی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو جب انسان نفع اور نقصان میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی سے امید باندھتا ہے، جب اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم جیسی تعظیم کسی اور کی کرتا ہے، چاہے وہ کسی نشانی کی کیوں نہ ہو، ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے نا، بڑھ کر نہیں، برابر بھی نہیں، کیونکہ بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صحیح۔ جب آپ یعنی آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں بدلتا، سیٹ آف بلیفز نہیں بدلتا، آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوتا، اس وقت تک فیئر دور ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ اور آج کا دور ایسا ہے جہاں پہ خوف بکتا ہے، اور خوف جو ہے وہ اسی کا کاروبار ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج کل اتنا خوف ہے، پراپرٹی ڈاؤن جا رہی ہے۔ اچھا اس کے نتیجہ میں کیا ہے؟ گولڈ مہنگا ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک طرف سے مال نکال کے دوسری طرف لگا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کرنسی جو ہے اس کا یعنی جو ایکسچینج ریٹ ہے اس میں کتنا زیادہ ڈفرنس آ جاتا ہے۔ معاشی طور پہ لوگوں کو اتنا خوف ہے کہ اپنا وطن چھوڑ چھوڑ آپ کی سٹاک مارکیٹ ہے، آپ کے باقی جو کاروبار ہیں، ہر چیز میں کتنا ڈفرنس آ جاتا ہے۔ تو یہ خوف جو ہے اس نے زندگیاں تباہ کر رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا خوف، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک اللہ کا خوف، ایک اللہ کی محبت، ایک اللہ پر توکل، ایک اللہ سے امید باندھنا، یہی تو بنیادی طور پر دل کی عبادات ہیں اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ علم کے بغیر نہیں آتا۔ تو اللہ کی کتاب کا علم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم، اور ربیع الاول جب شروع ہوتا ہے تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب لوگوں کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ کیا اس موقع پر میں یہ سب سے سوال کر سکتی ہوں، آپ نے کبھی اپنے گھر میں رات کو سوتے ہوئے اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹوری سنائی ہے؟ کیا آپ کے بچے آپ کی زبان سے سیرت کے اسباق سن چکے؟ ایک سال میں 365 راتیں آتی ہیں،
اور دن بھی آتے ہیں. وہ کون سا دن تھا جب آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اپنی نسلوں کو سکھائی ہوں؟ آپ کی مجلسیں، آپ کی زندگی میں کتنے برس بیت چکے. کوئی 10 سال کا ہے تو 3000 تقریباً 650 دن ہوں گے. اور اسی طرح سے اگر آپ 20 سال کے آپ سوچیں کہ کتنے دن، اور پھر اگر آپ اس کے اوپر چلے جائیں، ایک حدیث ڈیلی بھی اگر لینے کی کوشش کرتے بات کہاں تک جاتی. اب آپ جب دیکھتے ہیں حضرت صفیہ جیسی خاتون کی زندگی کو، تو یہ ان سارے مردوں اور خواتین میں سے ایک مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اگرچہ عرب شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن جو شجاعت، ڈائریکشنل شجاعت جو ہے ہمیں صحابہ کرام میں نظر آتی، صحابیات میں نظر آتی ہے، تو یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے میں سوچتی ہوں کہ جو ایک کیڑے کا سر نہ اتار سکے، جو ایک کاکروچ کو نہ مار سکے، عورت تو وہی ہے. صنف نازک تھی، صنف آہن کیسے بنی کہ ایک یعنی مرد کا سر اتار کر جب پھینکا گیا ہوگا تو آپ سوچیں دہشت تاری ہوگی کہ اندر جانے کون سے دیو رہتے ہیں. تو یہ یعنی یہ جو دہشت ہے نا، یہ روب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دشمن پر بٹھا دیتا ہے. تو ہمارے لیے بہت بڑی سورس آف انسپریشن ہے سیدہ صفیہ بھی.